اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچرز کے اندر جو ہم نے کنسیپٹ پڑھا تھا وہ الرحمن الرحیم کا پڑھا تھا۔ الرحمن الرحیم کے اندر ہم نے بیسیکلی میننگ دیکھا تھا کہ ان دونوں کے اندر جو بیسک میننگ ہے وہ رحمہ کا ہے، یعنی مرسی۔ اس کو انگلش میں آپ یہ بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں کہ لونگ کیئر، لونگ کیئر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عربک لینگویج کے اندر جو رحمہ ورڈ ہے وہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم کیا ہوتا ہے؟ دا ووم آف دا مدر۔ اور اس کنسیپٹ کو بیسیکلی رحمہ کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ جو رحمت کا لفظ ہے وہ نکلا ہے رحم سے، اور رحم کیا ہے؟ دا ووم آف دا مدر۔ ووم آف دا مدر کے اندر کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک فلی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، مدر کی لونگ کیئر کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے وہ مدر کو پہنچتی ہے، وہ مدر اپنے بچے تک وہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، یعنی کہ وہ ماں اس بچے کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہی ہے، نیوٹریشن بھی پرووائڈ کر رہی ہے، اس کو شیلٹر بھی پرووائڈ کر رہی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ کون پورا کر رہا ہے؟ اس کی مدر پوری کر رہی ہے۔ اور وہ بچہ کیا ہے؟ وہ فلی ایک لونگ کیئر کے انوائرمنٹ کے اندر ہے، جہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب اس کنسیپٹ کو الرحمن اور الرحیم کے روٹ لیٹرز کے اندر را، ہا اینڈ میم، اس کے اندر یہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اب مقصد یہ تھا کہ عربی زبان نا پیٹرنز کی زبان ہے، اور عربی زبان میں ہر ورڈ کا ایک کور ہوتا ہے، ایک روٹ لیول ہوتا ہے، اور اس روٹ کو جب ہم سمجھتے ہیں نا تو ہمیں بیسک میننگ سمجھ میں آتا ہے، ایک جو انٹائر کنسیپٹ وہ ورڈ کنوے کر رہا ہوتا ہے ہمیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہم اس کی روٹ کو، اس کے کور کو سمجھ لیتے ہیں تو۔ جیسے کہ ہم نے ناصرہ ورڈ دیکھا، ناصرہ ورڈ کیا ہے کہ ناصرہ کا مطلب ہے کہ ہی ہیلپس، کہ اس نے مدد کی، اور اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں؟ نون، صاد اور را۔ اسی طریقے سے جو رحمہ ہے، رحمہ کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ را، ہا اور میم ہیں۔ اب ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو عربک لینگویج ہے یہ پیٹرن کی زبان ہے، تو ہم نے جو دو ورڈز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیے، الرحمن اور الرحیم۔ اب میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت کی بات کر رہے ہیں اور دونوں کا روٹ لیٹر جو ہے وہ را، ہا اینڈ میم ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہی ورڈ کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ دو الفاظ استعمال کرنے کا وہاں پہ ریزن کیا تھا؟ وہ اس وجہ سے کہ ان دونوں الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے دو ڈیفرنٹ پیٹرنز کے اوپر استعمال کیا ہے، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان۔ اور رحمان اور رحیم کے جو پیٹرنز ہیں نا، ان پیٹرنز کے اندر بیسیکلی ایک ڈیپنس ہے، ایک میسج ہے جو کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اور جو عرب دان ہیں، جو عربی زبان جانتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ان پیٹرنز کے ساتھ میننگ کون سے کنوے ہو رہے ہیں، کون سے اسپیشل میننگز ہیں، لیکن جو باقی لینگویجز والے ہیں ان کو یہ میننگز نہیں پتہ ہوتے۔ تو اب جب ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں تو رحمان کے اندر ہم نے دیکھا کہ الف نون آخر میں آ رہا ہے۔ الف نون کا پیٹرن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ انسٹنٹلی آپ کو ملنے والی رحمہ ہے، یعنی اگر فوراً اسی ٹائم اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ کو کوئی پین ہو رہا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو ہاتھ میں پین ہو رہا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، آپ کی سب سے پہلی پریورٹی کیا ہوگی؟ آپ اپنی لائف میں جتنی بھی پرابلمس چل رہی ہیں، آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کی کوئی پریشانی ہے، یا پھر آپ کی لائف میں آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا پھر کوئی اور مسائل چل رہے ہیں، یا پھر کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یا پھر کچھ بھی ہے، آپ کو وہ ساری پرابلمس بھول جائیں گی اور سارا فوکس کس کے اوپر ہوگا؟ وہ ہاتھ کی تکلیف۔ آپ کو ہوگا کہ بس یہ چوٹ ابھی ٹھیک ہو جائے، یہ ہیل ہو جائے، خون رکنا جو ہے، خون بہنا جو ہے وہ بند ہو جائے، تو یہ آپ کو چاہیے اس وقت۔ اس وقت آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ رحمان کی، کیونکہ جب آپ رحمان کو پکاریں گے نا، انسٹنٹلی رحمان کے رحمت آپ کو پہنچے گی، اور آپ کی وہ جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ہیل کر دے گا۔ دوسری جو اس میننگ کے اندر جو ڈیپنس ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے نا وہ ہے جانی کیفیت والی۔ اس میں آپ سمندر کی مثال لے سکتے ہیں کہ سمندر کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو قریب سے، تو ایک سمندر جب خاموش پرسکون لہروں والا ہے نا، اس میں کسی قسم کا ہیجان نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی ایسی اونچی لہریں نہیں ہوتی، شور نہیں ہوتا سمندر کا۔ لیکن جب سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے نا تو لہروں کا بڑا ایک خوفناک سا شور ہوتا ہے، اور لہریں بڑی اونچی ہوتی ہیں، اور اکثر جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں تو آپ کے اوپر سمندر کا وہ لہروں کا پانی بھی آ رہا ہوتا ہے۔
یعنی آپ کو سمندر کے قریب اس وقت کھڑے ہوتے ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اس طوفان کی وجہ سے، اس ہیجانی کیفیت کی وجہ سے. اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس چیز کو خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو جب آپ سمندر کے قریب کھڑے ہوں اور خاص کر کے رات کا وقت ہو تو آپ کو سمندر ایک بہت سکیری ویو دیتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جس جگہ پہ لائٹ ہے وہاں پر آپ کو روشنی نظر آئے گی، باقی پورے کا پورا سمندر آپ کو ایک گہرا کالا رنگ کا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا، اور وہ ایک خوفناک منظر ہوتا ہے. جب آپ سورج کی روشنی میں سمندر کے کنارے جاتے ہیں نا تب آپ کو وہ خوفناک منظر نہیں لگتا. اب اس چیز کو کہ ہیجانی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ میننگ میں نے کیوں یوز کیا، یہ اگزامپل میں نے کیوں یوز کی، کیونکہ سمندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کے اندر طوفان دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا میننگ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز اگر بہت زیادہ پریشر کی فارم میں آ رہی ہے، بہت زیادہ انٹینسٹی کی فارم میں آ رہی ہے، تو ایک تو یہ رحمت جو ہے وہ انسٹنٹ ہے، دوسرا اس کے اندر انٹینسٹی ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ میننگ ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ میننگ، وہ ہے ٹیمپریری. یہ رحمت فار ایگزامپل اگر کوئی انسان غفلت میں تھا، ظلمت کے بہت گہرے اندھیروں میں تھا، اللہ پاک نے رحمان ہونے کی صفت کے مطابق اس کی جانب رحمت بھیجی، بہت ساری رحمت بھیجی، اور اس کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالا، اس پر رحم کیا، اس کو اچھے راستے عطا کیے، اس کو نعمتیں، برکتیں، سلامتیاں عطا کیں. اب اس کے بعد اگر وہ انسان دوبارہ سے غفلت میں پڑ جائے، یعنی اپنے راستے ٹھیک کرنے کی بجائے، شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنے کی بجائے برے راستے کو اختیار کر لے، تو وہ ٹائم ہوگا کہ رحمان کی رحمت وہاں سے کٹ آف ہو جائے گی، کہ یہاں سے وہ رحمان کی رحمت پھر ہٹ جائے گی. یہ میننگ یہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو الف نون کا کنسیپٹ ہے نا، یہ جتنے بھی ورڈز کے اندر استعمال ہوتا ہے اس میں، جیسے اگر میں کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے تو جیسے ہی میں پانی پیوں گی میری پیاس ختم ہو جائے گی، میری پیاس پھر باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک کاز اور ایک افیکٹ. جب میں نے پانی پی لیا تو اس کا افیکٹ کیا ہے کہ میری پیاس کی شدت ختم ہو چکی ہے. اسی طرح سے جب ہم غفلت میں یا نافرمانی کے عمل میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت یہ افیکٹ کیا کرتا ہے، یہ کاز اپنا کیا افیکٹ ڈالے گا کہ رحمان کی جو رحمت ہماری جانب انٹینسٹی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اب ایک یہ رحمت کا کنسیپٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمان کے ورڈ کے اندر دیا، اور دوسری جانب اب رحیم کا. اب پہلے اللہ تعالیٰ رحمان کے اندر کیا دے رہے ہیں، انسان کو ہوپ مل رہی ہے، انسان کا جو جگرا ہے نا وہ بڑھ رہا ہے کہ انٹینسٹی کے ساتھ انسٹنٹلی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رسپانس دیا جا رہا ہے. انسٹنٹ رسپانس سب کو چاہیے ہوتا ہے اور ایک ہیوی رسپانس چاہیے ہوتا ہے. سب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی جو مشکل ہے وہ فوراً سے حل ہو جائے، اور ان کو رسپانس ریٹ جو ہے وہ ہائی چاہیے ہوتا ہے ان کو ود گڈ انٹینسٹی. اب یہ دونوں چیزیں رحمان کے ورڈ کے اندر پوری ہو رہی ہیں. جو تھرڈ چیز ہے، اب پہلی دو چیزوں کی وجہ سے انسان میں کیا بڑھتی ہے، امید بڑھتی ہے، اس کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے، امید بڑھ جاتی ہے. اب یہی وہ مومنٹ ہے قرآن کے اندر ٹائم ٹو ٹائم اس چیز کو بیلنس کیا گیا ہے، امید کو اور ڈر کو، یعنی ہوپ اینڈ فیئر. اس کا ایک پرفیکٹ بیلنس آپ کو قرآن کے اندر ملے گا. اب اگر کہا جائے کہ ایک انسان کو انسٹنٹلی اور انٹینسٹی کے ساتھ رسپانس مل رہا ہے، رحمان کا مل رہا ہے، رب العالمین کا مل رہا ہے، اللہ کا مل رہا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہوپ کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ حدود سے باہر نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کر گزرے جو اس کو بہت سارا نقصان پہنچا دیں. تو یہ کیا مومنٹ ہے اب کہ اب جب اس کو ہوپ دی گئی ہے نا تو اب اس کو تھوڑا بہت ڈر بھی دینا ہے، اب اس کو تھوڑا بہت خوف بھی دینا ہے. اس کی ایک پرفیکٹ اگزامپل ملتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت عطا کی اللہ پاک نے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکیں اور مجھے وہاں پر جو ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے آگ مل جائے تو میں وہ وہاں سے لے آتا ہوں. تو اس آگ کا کنسیپٹ کیا تھا کہ آگ سے ایک تو یہ ہے کہ موسم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ آگ کھانے پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو آگ سے جو ورڈلی بینیفٹس ہیں وہ گین کیے جا سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دیں، کیونکہ اب یہ ادب کا مقام آ گیا. جوتے اتار دیں، اور میں کون ہوں کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں آپ کا رب ہوں. اب یہ جب رب کی بات کی گئی، اب پہلے بات کی گئی ہے جوتے اتارنے کی، اس میں کیا ہے؟ کانشیس ہو جائیں. اب
اب آپ نے کانشیسنس کے ساتھ اس بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ پھر جب بات کی جا رہی ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا اللہ ہوں، تو اس میں کیا ہے، ایک کلوزنس فیل کروائی جا رہی ہے۔ پھر بات کی جاتی ہے، تھوڑی اور بات بڑھائی جاتی ہے، تو اس بات کے اندر دوبارہ سے ادب، کانشیسنس، فیئر، اس ایسپیکٹ کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر دوبارہ سے کلوزنس آ گئی، یعنی دور کرنے کا اور پاس کرنے کا، قریب کرنے کا۔ یہ ایک بڑا پرفیکٹ بیلنس قرآن کے اندر آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا۔ اسی طرح سے یہی بیلنس رحمان اور رحیم کے کنسیپٹ کے اندر بھی ہے۔ اب جب رحیم ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ رحیم کے پیٹرن کے اندر ہے کہ یہ آپ کو انسٹنٹ رسپانس نہیں ملے گا، بٹ یہ آلویز ہے، یہ آپ کے لیے فار ایور ہے۔ جب آپ گناہ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جتنے بھی گناہ کر لیں، کچھ بھی پریشانی ہو جائے، جتنے ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، سب کچھ کر لیں، ایک چیز نہیں کرنی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت پہ اپنا اعتقاد رکھنا ہے، وہ آپ کو تھام لے گا اور ظلمات سے نکال لے گا، چاہے جیسے بھی ظلمات یعنی اندھیروں کے اندر آپ ہیں، اللہ آپ کو نکال لے گا۔ تو یہ جو ہے وہ کانسٹنٹ فلو ہے، ایک خاموش پرسکون سمندر ہے رحمت کا، اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ٹیمپریری فیلنگ نہیں ہے۔ تو یہ قربت کا اور دور کرنے کا یعنی ہوپ اینڈ فیئر کا ایک پرفیکٹ بیلنس ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ سے ہی سٹارٹ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ بات کہتا ہے بندہ، پہلے بندے نے کیا کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا رسپانس دیا ہے، حمدنی عبدی، کہ حمد کی ہے میرے بندے نے میری۔ اور اس بات کو بھی میں نے آپ کو ایک پورے لیکچر کے اندر ایکسپلین کیا تھا کہ جب ایک انسان، جب کوئی پراؤڈ فیل کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو ایکنالج کیا جاتا ہے، آپ کی ایفرٹس کو، آپ اس کو جو لو پرووائڈ کرتے ہیں، یا آپ اس کو جیسے رب کے میننگ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہی از دا پروٹیکٹر، ہی از دا کریٹر، ہی از دا سسٹینر، ہی از دا مینٹینر، ہی از دا پرووائڈر، یہ سب میننگز رب کے میننگ کے اندر آ رہے ہیں۔ یعنی ساری کی ساری جو روٹس ہیں وہ کس کی جانب جا رہی ہیں، رب کی جانب جا رہی ہیں۔ آپ نے کیا کیا، جب الحمدللہ رب العالمین کہا، آپ نے ایکنالج کیا ہے اپنے رب کی اس بڑی رحمت کو جو آپ کے اوپر اس نے کی ہے، اس بڑی نرمی کو، اس محبت کو، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ آپ نے اپنی لائف کی ہر اچیومنٹ، دوسروں کے کی ہوئی ہر مدد، اور اپنی لائف میں موجود ہر اچھی چیز کو کس کی جانب ریفر کر دیا، کس سے جوڑ دیا، آپ نے اللہ سے جوڑ دیا، کہ ہر تعریف اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے۔ جب ہمیں کوئی مدد پرووائڈ کرتا ہے تو ہم اگر یہ کہیں کہ اس نے ہماری مدد کی، تو اس نے ہماری مدد نہیں کی، اللہ نے اس کے ذریعے ہم تک مدد بھیجی، اللہ نے وہ سبب پیدا کیا، اور اس سبب کے اندر تاثیر بھی اللہ نے ڈالی، اور اس کی مدد ہم تک پہنچی۔ یہ بیسیکلی میننگ ہے، یہ توحید کا کنسیپٹ ہے، اپنے اندر رکھیں۔ تو یہ اسباب کا بیسیکلی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری زندگی میں کسی نے کوئی مدد کی ہے تو ہم اس کی طرف یہ کہیں کہ ہمیں اس کو تھینک یو کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں پورا کا پورا تکیہ کر لینا ہے اس کے اوپر کہ ہاں یہ بندہ ہے کہ جس نے میری مدد کی ہے، اور یہ میرے نفع اور شر کا کوئی مالک ہے، یا اس نے مجھے نفع پہنچایا یا شر پہنچایا۔ اگر کسی بندے سے آپ کو کوئی نفع پہنچا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچا ہے، اگر کسی سے کوئی شر پہنچا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے پہنچا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ذرا برابر کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کنسیپٹ اسپریچول سیریز کے اندر آپ لوگوں کا میں کلیئر کرواؤں گی کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، تقدیر کا بیسک کنسیپٹ کیا ہے، اور ہمیں کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ان سارے کنسیپٹس کے اندر بیسک میننگ کیا آتا ہے، پھر انسان کا اختیار کیا ہے، اور اسے کرنا کس لحاظ سے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ سارے کنسیپٹ انشاءاللہ اس سیریز کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ کور ہو جائیں گے۔ اب جب بات آ رہی ہے پہلی آیت کی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس چیز کو فیلنگ کے تھرو ہم تک پہنچایا، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے حمد کی ہے میری. دس از اے پراؤڈ فیلنگ. اور یہ پراؤڈ کس کے درمیان کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کے درمیان کیا جا رہا ہے. اینڈ دین اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی اسنا علیہ عبدی، اسنا علیہ عبدی. یہ اللہ تعالیٰ کا رسپانس ہے اب ہمارے سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم کہنے کے بعد. اب آپ نے یہاں پر اسنا کا بیسیکلی میننگ سمجھنا کہ اسنا ہوتا کیا. اسنا کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے پریز، میننگ ثنا. ثنا کا لفظ آپ نے اردو میں بھی بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ اس نے میری ثنا کی، یا ہم ثنا بیان کرتے ہیں. تو اس کو بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف، پریز. اس کے اندر اب شکر نہیں ہے، یہ تعریف ہے جسٹ. لیکن روٹ ورڈز کے اندر اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کی روٹ کیا ہے اس میننگ کی؟ ٹو فولڈ سم تھنگ. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میم ثنا تعریف ہے تو اس کا یہ میننگ کیسے بنا کہ آپ کسی چیز کو فولڈ کر رہے ہیں؟ میں سمجھاتی ہوں آپ کو. پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ فولڈ کرنے کا میننگ کیا ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، آپ اس کو فولڈ کریں گے. جب آپ کے پاس وہ سمپل سیدھا پیپر ہے تو وہ اس کی ایک ہی لیئر ہے آپ کے پاس. جب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائیں گی؟ 2 لیئرز آ جائیں گی. ایسا ہی ہے. جب آپ اس کو مزید فولڈ کریں گے تو پھر وہ آپ کی کیا بن جائیں گی؟ 4 لیئرز بن جائیں گی. ایسا ہی ہے. اس کی مثال آپ پاکستانی مثال کے لحاظ سے ایزیلی سمجھ لیں. جو سینڈوچ کے اندر آپ کی لیئرز ہوتی ہیں نا، ایک لیئر ہے، اس کے بعد پھر آپ کی ٹاپنگ آتی ہے، پھر آپ کی لیئر آتی ہے، پھر آپ کی ٹاپنگز آتی ہیں، پھر آپ کی لیئر آتی ہے. سینڈوچز ایسے دیکھ رکھے ہیں، اور لیئر کے اوپر لیئر، لیئر کے اوپر لیئر، لیئر کے اوپر لیئر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ یعنی کہ آپ کے سٹیکس بن رہے ہیں. فولڈ means multiply the layers. کہ آپ نے ایک چیز کو فولڈ کیا، دین آپ نے پھر سے اس کو فولڈ کیا، دین آپ نے پھر سے اس کو فولڈ کیا. یہ ہے. اور یہاں پر ہم اس کا میننگ کیا لکھیں گے ثنا کا؟ when you praise someone repeatedly. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ when you stacks the praise. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی. ثنا کے اندر میننگ کیا ہے کہ آپ نے جب تعریف کی ہے تو اس ثنا کے میننگ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بار بار تعریف کی ہے. ثنا کا جو بیسیکلی روٹ میننگ بنتا ہے نا، وہ میننگ یہ بنتا ہے کہ آپ کسی چیز کو فولڈ کرتے جائیں، فولڈ کرتے جائیں، اور اس کے بعد آپ کے کیا بنتا ہے؟ آپ کے پاس ملٹیپل لیئرز بن جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. یہ میننگ آپ کو ثنا کا سمجھ آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ اسنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے، عبدی آ رہا ہے دوبارہ سے، یہاں پر میرے بندے کا کانسیپٹ آئے گا.
عبدی، عبدی یہاں پر یہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جب کوئی ورڈ اور پرو ناؤن مل کر آتا ہے نا، یہ جو یا ہے یہ آپ کا پرو ناؤن ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ انا کے کیس میں جو آپ کے دو پرو ناؤنز ہوتے ہیں، نی کا اور ای کا، جب آپ نے پوزیشن کا میننگ استعمال کرنا ہوتا ہے نا تو آپ ای کا پرو ناؤن استعمال کرتے ہیں جو یہاں پر آ رہا ہے، اور نی کا آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ نے ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حمدنی، تو حمدنی کے اندر کیا تھا کہ حمد کی ہے، کس کی؟ نی مینز میری. ٹھیک ہے، تو یہ میننگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ہوتا ہے مضاف، عبدی از دا مضاف اور ای از دا مضاف الیہ. تو اب مضاف علیہ کا بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ پوزیشن. جب آپ کوئی ملکیت ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا یہ آپ میننگ اپنے دماغ میں رکھیں جو عربک اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو اب یہاں تک یہ میننگ کنوے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانس کیا دیا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اور ثنا کا میننگ کیا ہے کہ ریپیٹیڈلی میری پریز کی ہے، بار بار میری تعریف کی ہے. اب یہ بار بار تعریف ہم نے کب کی ہے یہ ذرا دیکھیں. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے کیا فرمایا؟ ہم نے کیا بولا؟ حمد، الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم نے کیا بولا؟ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. پھر تیسری دفعہ ہم نے کیا بولا؟ کہ وہ رحمان ہے. پھر چوتھی مرتبہ ہم نے کیا بولا؟ کہ وہ رحیم ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو آپ کے 4 ہیں یہ کیا بن گئے؟ یہ آپ کی 4 لیئرز بن گئی ہیں، 4 لیئرز آف پریز. یعنی کہ آپ نے بار بار اللہ کو پریز کیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں رسپانس کیا دیا ہے کہ مائی سلیو multiplied the praise upon me. اور یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب جب ہم کہہ رہے ہیں، پہلے ہم نے کہا الحمدللہ، پھر ہم نے کہا رب العالمین، پھر ہم نے کہا الرحمن، پھر ہم نے کہا الرحیم. یہ 4 دفعہ ہم نے بولا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ Allah counts every time. He acknowledged and appreciated. فیل ہوا آپ کو کہ جب ہم پہلے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کے سارے الفاظ کے بعد ایک ہی دفعہ یہ بات بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، یا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اور مدح بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. حمد کا مطلب کیا تھا؟ کہ میری تعریف بھی کی ہے اور میرا شکر بھی کیا ہے. یعنی جو نعمتیں میں نے اپنے بندے کو دی ہیں اس نے ان کی قدر کی ہے، ان کو ویلیو کی ہے. ویلیو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ کسی چیز کو ویلیو کرے گا تو وہ اس کو سنبھال کے رکھے گا، اور جب وہ سنبھال کے رکھے گا تو اٹ مینس کہ اس کا ایک کانشیس بیہیویئر ہوگا اس چیز کی طرف، اس نعمت کی طرف. اور جب وہ نعمت کی طرف ایک کانشیس بیہیویئر رکھے گا، گریٹیٹیوڈ کا بیہیویئر رکھے گا، تو اس کے بعد جو نعمت ہے اس کی وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی. اور اگر وہ گاڈ کانشیس نہیں ہوگا
وہ نعمت کانشیس نہیں ہوگا تو پھر کیا کر رہا ہے وہ ناشکری کر رہا ہے. لیکن یہاں پر جب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس چیز کو اپریشیٹ کیا, اس چیز کو ایکنالج کیا, اس چیز کو باقاعدہ ذکر کیا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے, میری تعریف بھی کی ہے, میرا شکر بھی کیا ہے. دین جب ہم رب العالمین الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ میں مدح نہیں کہہ دیا گیا کہ مدح کا لفظ بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا, وہ جسٹ پریز ہے. ثنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ ملٹیپل لیئرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ ہر تعریف کو کاؤنٹ کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, ایکنالج کیا ہے. اپریشیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویلیو کیا ہے ہماری اس ایفرٹ کو, جو ایک لٹل سی ایفرٹ ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے. بٹ بیسیکلی ان ساری چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ فیلنگس کے ساتھ ہے, ایموشنس کے ساتھ ہے. جب آپ کوئی لفظ کہتے ہیں نا ایموشنس کے ساتھ, اس لفظ کا جو اثر ہوتا ہے, اس لفظ کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. کوئی بھی ذکر ہے جب آپ وہ پڑھیں گے ایموشنس کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو آپ کا پھر بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے, لیکن آپ کو اس کا ڈبل ٹرپل فائدہ پہنچاتا ہے جب آپ اس کو ایموشنس کے ساتھ کرتے ہیں. جب آپ ایموشنس کے ساتھ کریں اٹ مینس کہ آپ کا آٹومیٹیکلی فوکس ہے اس جانب. اور ایک کوٹیشن ہے کہ ویئر اویئرنیس گوز انرجی فلوز. یہ جس جانب آپ کی اویئرنیس جائے گی نا, جس جانب آپ کا فوکس ہوگا, اس جانب آپ کی انرجی فلو کرے گی, اور جب آپ کی انرجی فلو کرے گی تو پھر آپ کو ریزلٹس پازیٹیو ملیں گے. اب یہاں پر یہ میننگ میرے لیے پرسنلی بہت ہی ایک پاورفل افیکٹ دینے والا تھا, اور جب بھی مجھے کوئی ایسی چیز پسند آتی ہے تو میں اس کے ساتھ یہ لٹل ہارٹس بنا دیتی ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میری ایک چھوٹی سی ایفرٹ کو بھی ایکنالج کیا اور مجھے اپریشیٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے جسٹ یہ نہیں کہا کہ تم نے میری مدح بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میرے بندے ہو اور تم نے میری ثنا کی ہے اور تم نے میری بار بار ثنا کی ہے. اب اس کے بعد جب ہماری نیکسٹ آیت آتی ہے تو وہ کون سی ہے؟ نیکسٹ آیت ہے ہماری وَإِذَا قال, اور جب وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین. اب یہ جو آپ کے پاس لفظ ہے مالکی, یہ آیا ہے ملک سے. اب یہ ہمارا انگلش والا ملک نہیں ہے, یہ عربک والا ملک ہے. comes from milk, which means the ownership, ملکیت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر میں ملکیت بھی لکھ دیتی ہوں. اس کے بعد جو یوم ہے, یوم کا سب کو پتہ ہے کہ اس کا بیسیکلی میننگ کیا ہوتا ہے؟ ڈے. ٹھیک ہے. اب یہ جو الدین ہے, یوم الدین, اب اس دین کے اندر بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ یوم القیامہ, یوم الحساب, یوم الدین. اب یہ جو یوم الدین ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ یوم القیامہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے, دا ڈے آف ریزریکشن, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم الدین. تو الدین کا کیا میننگ ہے؟ دین بیسیکلی کہتے ہیں الدین کو, یوم الدین, اس کا بیسک میننگ بنے گا دا ڈے ریٹریبیوشن. اب آپ کہیں گے کہ میم وٹ از ریٹریبیوشن؟ تو ریٹریبیوشن بیسیکلی کہتے ہیں, اس کا ایک سمپل میننگ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی, دا ڈے آف ری پیمنٹ. آپ کو ری پے کرنا ہے.
to get what you deserve. اب آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ کس کی بیس پر ہوگا یہ سارا فیصلہ؟ بیسڈ آن our choices. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ کنسیپٹ آپ نے یہاں تک سمجھ کے رکھنا ہے کہ مالکی یوم الدین جو مالکی ہے یہ بیسیکلی کس سے آیا ہے؟ ملک سے آیا ہے. اور جو ملک ہے اس کا بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ دی آنرشپ، ملکیت. اب اس کے بعد جو یوم الدین ہے یہاں پر یوم القیامہ، یوم الحساب یہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا، یوم الدین کیا ہے. دین بیسیکلی عربک میں ایک ایسے دن کو کہا جاتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے نا یا کوئی پیمنٹ دی ہے تو دین ایک ایسے دن کو بولا جاتا تھا جس دن لوگوں نے اپنا جو ان کا مال ہوتا تھا نا وہ واپس لینا ہوتا تھا، جو ان کی پیمنٹ ہوتی تھی، جو ان کا حساب ہوتا تھا وہ انہوں نے واپس لینا ہوتا تھا. جس کسی نے واپس دینا وہ ایک دن مقرر کیا جاتا تھا اور اس دن کے اوپر وہ ان کو دے دیا جاتا تھا. کوئی لیٹ پیمنٹ کا جو کلیہ تھا وہ نہیں تھا، ایک زبان کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا اور ایک دن ڈیسائیڈ کر کے، اور یہاں تک کہ آپ کو مہلت ہے اور اس دن پر آپ نے ہمیں پے بیک کرنا ہے، یہ بات کی جاتی تھی. اب اس کو کہا جاتا ہے دا ڈے آف ریٹریبیوشن. ریٹریبیوشن بیسیکلی کہتے ہیں دا ڈے آف ری پیمنٹ. ری پیمنٹ ہمیں کس چیز کی ہونی ہے؟ ہم نے ایسی کون سی چیز دی ہوئی ہے جس کا ہمیں ری پے کرنا ہے؟ ہمیں نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پے کریں گے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بیسیکلی بدلہ ہے. وہ بیسیکلی وہ ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اور ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ کس چیز کے اوپر بیس کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کے اوپر بیس کر رہے ہیں، ہماری چوائسیز کے اوپر بیس کر رہے ہیں. جو زندگی ہے نا وہ بی سے ڈی تک کی کہانی ہے. بی از فار برتھ، ڈی از فار ڈیتھ. ان دونوں کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ سی. سی کیا ہے؟ چوائسیز. ہم جو چوائس میک کریں گے اس کے اکارڈنگ ہمارا ایکشن ہوگا، دین اس کاز کے اکارڈنگ ہمیں افیکٹ ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ہم نے یہاں پر جو چوائسیز کی ہیں، ہمارے پاس ایک چوائس تھی کہ ابھی اذان ہوئی ہے، ہم یہ چوائس ہے ہمارے پاس کہ ہم نماز کے لیے اٹھیں اور ہم نماز کے لیے نہ اٹھیں. یہ دونوں چوائسیز ہیں، یس اور نو کی. اپنی زندگی میں ہر مومنٹ پر آپ کے پاس یس اور نو کی چوائس ہے. یا تو آپ نے یس کہنا ہے یا پھر آپ نے نو کہنا ہے. پازیٹیو چیزوں کی طرف آپ کا یس کہنا اسی مومنٹ پر بنتا ہے، نیگیٹو چیزوں کے اوپر آپ کا نو کہنا اسی مومنٹ پر مسٹ بنتا ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس حکمت نہیں ہے، تو آپ کیا کر جاؤ گے؟ آپ ظلم کر جاؤ گے، غلط چیز کو غلط جگہ پر پٹ کر جاؤ گے. ظلم کا بیسیکلی میننگ یہ ہے کہ کسی صحیح چیز کو اس کی درست جگہ سے ہٹا دینا اور کسی غلط چیز کو کسی غلط جگہ پہ پٹ کر دینا. یہ بیسیکلی ظلم ہے. جیسے کہ دل کے اندر جو کور ہے وہ کس کی محبت کے لیے؟ وہ اللہ کی محبت کے لیے. اگر آپ نے اس کور سے اللہ کی محبت کو ہٹا کر کسی انسان، مال یا کسی بھی چیز کی محبت کو وہاں پہ پٹ کر دیے تو کیا ہو جائے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی. وہ چیز آپ کے لیے انٹرنل ورڈ میں اور آؤٹ ورڈ میں کیا بن جائے گا کہ ایک ایسا فتنہ بن جائے گا جس سے آپ ٹیکل نہیں کر پاؤ گے چیزوں کو. کیونکہ یہ جو محبت ہے بیسیکلی یہ بھی انسان کو ایک لیول اس کا یہ ہے کہ یہ انسان کو قتل کر دیتی ہے. عربی میں یہ جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، اس کے 14 لیولز ہیں اور جو لاسٹ لیول ہے وہ سب سے خطرناک ہے. اور اسی میں سے ایک لیول آتا ہے اور اس لیول میں سے پھر الہ کا ورڈ بنتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ کسی دن لا الہ الا اللہ کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھا دوں گی. بہرحال یہاں تک آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ ملک کیا ہے، دا آنرشپ، اور اس کے بعد یوم الدین کیا ہے، دا ڈے آف ری پیمنٹ. ہمیں ری پے کیا جائے گا ہماری چوائسیز کے لیے. جو چوائس ہم نے میک کی ہے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. اگر نماز ہم نے اول وقت میں پڑھ لی اور نماز کے اوپر فوکس رکھا، نماز کو پریارٹی دی، یعنی ہم نے اپنی لائف میں اللہ کو پریارٹی دی، تو ہمیں اس کے مطابق ری پے کیا جائے گا. اور اگر ہم نے شیطان کے فٹ سٹیپس کو پریارٹی دی ہے تو ہمیں اس کے مطابق ری پے کیا جائے گا. اور یہ جنت و جہنم کا کنسیپٹ تو پھر آپ سب ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے.
بٹ یہاں پر ایک مزید چیز ہے جو میں یہاں پہ ایکسپلین کروں گی، وہ مالک کا کنسیپٹ ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی ڈیپنس کیا ہے، اس کے اندر گہرائی کیا ہے، اور کیسے یہ اونرشپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اور اس اونرشپ کا ہماری لائف کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے۔ اور ہم ایک حدیث قدسی بڑی سنتے ہیں کہ ہر رات کے آخری پہر اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو معافی عطا کی جائے۔ تو یہ صدا ہر روز رات کی آخری پہر آتی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم استعمال ہوا ہے، وہ اسم کون سا ہے، اور اس کو یہاں پر ہم کیسے لنک کریں گے، یہ سارا لنک ہم انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچر کے اندر سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔